ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بہت بہترین گفتگو چل رہی تھی, بہت اچھے اچھے کالر آئے اور ہماری بھی معلومات میں انہوں نے اضافہ کیا. تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا قطعہ پیش کرنا چاہوں گی. کب تک رہیں گے شوق زیارت لیے ہوئے, کب تک رہیں گے شوق زیارت لیے ہوئے, دل میں وفود دید کی حسرت لیے ہوئے. شیدائے اپنی خوبی تقدیر دیکھیے, شیدائے اپنی خوبی تقدیر دیکھیے, سنتے ہیں آئیں گے وہ قیامت لیے ہوئے. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. جی ایک کال آ گئی ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام ہے دعا. وعلیکم السلام. میں مانچسٹر سے آئی. جی دعا ویلکم کہتے ہیں دعا اس پروگرام میں. کیا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں, خوش آمدید آپ کو. اور بہت اچھا لگتا ہے جب بچے بالکل بہت اچھا. جی بیٹا جی آپ کچھ سنانا چاہتی ہیں؟ جی بیٹا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. یا امام ہے رضا, 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 یا امام ہے رضا. ہر نفس ہے ہر گدی میں مر, دل سے یہی راہی ہے صدا, یا امام ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. بیٹا بہت اچھا پیش کیا بچی نے. جی بہت تھوڑا سا ہیزیٹیشن ظاہر بات ہے بڑوں کو ہوتی ہے, تو بچی تھی لیکن ماشاءاللہ اپنا آپ نے کوشش کری, ماشاءاللہ سے مولا آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کے والدین کو بھی. جی لیکن یہ ہوتا ہے تربیت کا اثر, تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ بچوں کی ہمت تو انہوں نے ملایا. جی بہت بڑی بات ہے ویسے بھی بچوں کی کہ جی. نیکسٹ کال ہے, نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ماہ شعبان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. جی خیر مبارک. اور دوسرا میں نے کہنا تھا آپ اور دونوں مل کے بہت اچھا پروگرام پیش کر رہی ہیں. جی آج 3 ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں امام کی شان میں کچھ بسم اللہ. بسم اللہ. ضرور ضرور. شاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو, سبحان اللہ. خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو. دنیا میں انتظار اذیت کی ہے دلیل, ہے جس کے انتظار میں لذت تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. تیرے سوا وہ کون ہے اے بارویں علی, تیرے سوا وہ کون ہے اے بارویں علی, جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عیسیٰ ہو ہم ہو کعبہ ہو یا قبلۂ ازل, عیسیٰ ہو ہم ہو کعبہ ہو یا قبلۂ ازل, ہر ایک کو ہے جس کی ضرورت تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم وارث علم ہو تم ہی وارث کتاب, غیبت میں جو خدا کی ہے آیت تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے عسکری کے چاند محمد کی آرزو ہے, اے عسکری کے چاند محمد کی آرزو, قائم ہے جس کے دم سے امامت تم ہی تو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کا پروگرام قائم دائم رہے اور آپ اچھے اچھے ٹاپکس لے کے آئے. الہی آمین. مولا آپ کی بھی تمام دلی حاجات پوری ہو جائیں اور آپ کی ساری پریشانیاں مولا دور کرے. الہی آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت بہترین کلام سنایا. تو ابھی کالر نہیں ہے تو میں جلدی سوری کالر آ گئے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم مرد حضرات شامل ہو سکتے ہیں؟ جی ضرور ضرور. جی آپ کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیں گے بارگاہ امامت میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا ٹیوزڈے آپریشن ہے, میرے لیے دعا کریں. اس وقت مولا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کے آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں, اور جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین آپ سب سے بھی التماس ہے کہ میرے ساتھ آمین کریں. امام کے لیے میں چند باتیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ بھائی. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں رب متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہے
اور اس کتاب پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا بے سکتا. شک بے شک. اور متقی کے لیے نشانی یہ بھی ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں, بے شک. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں. بے شک. یعنی کہ ایمان کی غیبت پر ایمان لانا یہ قرآن کی نص پر عمل کرنا ہے. بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یونس میں رب متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر تمہارا خدا کوئی آیت کیوں نہیں بھیج دیتا تاکہ ہم کو وہ نیست و نابود کر دے, تو یہ سورہ یونس کی آیت ہے. یقولون بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لولا انزل بآیت من ربہ قل ان الغیب للہ فتنظروا انی معکم من المنتظرین. یقولون لولا انزل آیت من ربہ, ہم پر کوئی ایسی آیت کیوں نہیں نازل کر دیتا جو ہمیں نیست و نابود کر دے. تو قل میرے حبیب ان سے کہہ دو انما الغیب للہ, غیب صرف اللہ کے لیے ہے. بے شک. فتنظروا, صرف اور صرف انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہیں انتظار کرنے والا ہوں. اسی لیے امام کو امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. اور یہی آیت کی نص کی وجہ سے. اور باقی یہ ہے کہ حضور نے آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ کتب اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت متواتر کے ساتھ آئی ہے کہ من یعرف امام زمانہ, جو اس نے اپنے وقت کے امام کو جانا اور اس ماتا جہالتیہ جہلیہ, یعنی کہ جو اپنے امام کی معرفت نہیں جان سکا, قد ماتا جہلیہ, وہ جہلیت کی موت مرا. تو اس لیے یہ ہم پر واجب ہے قرآن کی نص سے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امام کی غیبت پر ایمان رکھنا یہ عبادت ہے, ورنہ آپ ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں. بے شک. بے شک. بہت بہترین آپ نے آیت سنائی. اور بس ایک دفعہ پھر بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں. جو یہ ہمارے بھائی تھے, ان کا ٹیوزڈے کو آپریشن ہے, تو جس چیز کا بھی آپریشن ہے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں ان کے آپریشن کو, ان کی بیماری کو جو ہے مطلب آپریشن کو کامیاب کرے, ان کی بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے. اور جتنے بھی مریض ہیں, بالکل جتنے بھی مریض ہیں جہاں ہیں, جہاں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کو میں جانتی ہوں, سب کے لیے دعا کرتے کہ خدا متعال امام سجاد کے صدقے سے تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے. الہی آمین. جی ناظرین ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز زیدی بات کر رہی ہوں. جی مسز زیدی آپ ذرا اپنے جو ہے ٹی وی کے والیوم کو ڈاؤن کریں اور ذرا سے آپ یہ دوسرے کمرے سے ذرا فون کریں, کیونکہ اور تھوڑا سا ذرا اونچا بولیں. جی میں نے ٹی وی نہیں لگایا ہوا. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ ذرا اونچا بولیے. جی میں آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہوں اس پروگرام میں. جی اور امام حسین کا کال پیش کرتی ہوں. جی بسم اللہ. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے 9ویں میں کچھ حضرت یوسف کی سنت ہوگی اور کچھ حضرت موسیٰ بن عمران کی, اور وہی ہم اہل بیت میں سے ایک امام قائم ہوں گی, اور اللہ تبارک تعالیٰ صرف ایک رات میں ان کی حکومت کو قائم کرے گا. بے شک. تو میں آپ سے ایک منقبت جو شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. یا مہدی دی شیعوں کی امداد کو آؤ, فریاد کو پہنچو, اب وقت نہیں دیر کا, اعجاز دکھاؤ, فریاد کو پہنچو. چلاتے ہیں حضرت کو یہ حضرت کے پرستار, اے سید ابرار, مولا ہمیں لبیک کی آواز سناؤ, فریاد کو پہنچو. دنیا میں ہر ایک سمت
عجب شور مچا ہے یہ وقت بلا ہے. تم اپنی محبوں کو بلاؤ بلاؤں سے چھڑاؤ فریاد کو پہنچو. اللہ آمین اللہ آمین. سیارے ہوں یا چاند ہو یا نیر تاباں اے خروئے دوراں تم چاہو تو منحوس کو مسعود بناؤ فریاد کو پہنچو. اللہ آمین. چلاتی ہیں کب سے یہ کنیزیں تمہیں آقا اب آؤ خدارا. پردہ رخ انور سے یہ غیبت کا اٹھاؤ فریاد کو پہنچو. جائے حسین ابن علی کا نا یہ ماتم اے سید عالم دادا کے عزاداروں کو مٹنے سے بچاؤ فریاد کو پہنچو. صدیوں سے محب آپ کے ہیں مورت بیدارو دل خستہ و ناشاد اب آ کے ہمیں دامن اطہر میں چھپاؤ فریاد کو پہنچو. اے حافظ دین ہو چکی ہے اسلام کی خواری اب آئے سواری اب ڈوبتی ہے کفر میں ایمان کی ناؤ فریاد کو پہنچو. اللہ آمین. بہت خوب. بہت مولا آپ کی تمام دلی حاجات دنیا اور آخرت کی پوری کرے, آپ کی تمام پریشانیاں مولا دور کرے. تو جی اسی کے ساتھ پھر میں اپنی مہمان ساتھی کے پاس جاؤں گی. اس سے پہلے ایک کال آ گئی ہے. جی ہماری جو ہے رونق ہے, کالرز نہ ہو تو پھر جو ہے وہ پروگرام پھیکا پھیکا لگے. تو ماشاءاللہ کالرز ہم تو باتیں کرتے رہیں گے لیکن کالرز کو آپ پہلے لیجیے. بالکل. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام رباب سارا ہے. وعلیکم السلام. بول رہی ہوں جی میں ایک دعا پڑھنا چاہوں گی. بیٹا ذرا سا اونچا بولیں گے آپ, ذرا اپنی آواز ذرا اونچی کریں گے. اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بہذا ولی وحافظ ساتھ ولی وحافظا وقائدا ودلیلا وعلینا وحتی تسکنہ وزکاة وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. جزاک اللہ بیٹا, اللہ میں آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ اپنے ماں باپ کے سکھ اور چین کا باعث بنے انشاءاللہ. جی سسٹر, اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ظہور کا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں کیا کیا نشانیاں ہوں گی؟ ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آخری زمانے میں کے حالات بیان فرمائے, وہ کیسا زمانہ ہوگا, اس زمانے میں لوگ کیسے ہوں گے. تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ آخری زمانے کے, اور دیکھیں جو ساری نشانیاں ہیں نا, جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ وہ کی ہے بات کی ہے کہ وہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ظہور کی نشانیاں جو ہیں بہت سی ایسی ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امام نے کہا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ابھی یہ پروگرام دیکھ لیتے پھر نماز پڑھیں گے, نماز سیکنڈ ہے اور سارے کام جو ہے فرسٹ ہے. اس کے بعد جھگڑوں کے سبب مسجدوں سے نمازیں اڑ جائیں گی اور وہاں کھانوں کی نشستیں ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں مجلس کے لیے 1 گھنٹہ ہے لیکن کھانے میں نیاز کے لیے 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور پھر سب سے جو قابل غور بات ہے کہ آج کل ہر کوئی یہ ذکر کر رہا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. وہ خواتین جو گھر میں ہیں 24 گھنٹے بیٹھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ٹائم نہیں ہے. تو دیکھیں امام نے کہا کہ سال مہینوں میں, مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دن میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. اتنی تیزی سے ٹائم جائے گا, وہ گزر رہا ہے, وہ کتنی تیزی سے 2014 شروع ہوا اور بالکل اور دیکھیں وہی سورج جو ہے اپنے وقت پہ نکلتا ہے, وہی اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے, 12 گھنٹے دن میں 12 گھنٹے رات میں, وہی ترتیب ہے. لیکن ٹائم کو کیا ہو رہا ہے, برکت نہیں ہے, نہ پیسے میں برکت ہے اور نہ ٹائم میں برکت ہے. تو یہ نشانیاں ہم یہ اپنے ارد گرد بڑے آسانی سے دیکھ رہے ہیں. ایک اور نشانی کی طرف اشارہ کیا امام نے کہ آج کل کے جو زمانہ ہے اس میں انسانوں کے چہرے بہت خوبصورت ہوں گے لیکن ان کے دل اور ضمیر مردہ ہوں گے. آپ دیکھیں ہر کوئی آج کل, مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں آپ جا کے دیکھیں ہر کوئی گورا نظر آتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے, بال ڈائی کر لیا, میک اپ کر لیا, لیکن ان کے دل جو ہے وہ مردہ اور ضمیر مردہ ہوں گے. بالکل. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک کال ہے, پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم.
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद शकील लंदन से बोल रहा हूँ जी, बहुत खुश आमदेद कहते हैं भाई आपको। आपको आपके मेहमानों को मैं अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम और अस्सलाम। मैंने सोचा कि मैं भी नेक लोगों की मजलिस में फोन करके शामिल हो जाऊं। बिस्मिल्लाह, तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं मैं बातें सुन रहा हूं, हकीकत ये है कि लोग दीन से सदा निकले हुए नजर आते हैं जैसे तीर कमान से निकलता है। हम लोगों को इमाम वक्त के इमाम की पहचान करनी चाहिए और पहचान कर उसकी खिदमत में लग जाना चाहिए, उसकी ताबेदारी में लग जानी चाहिए। असल नमाज ये है कि अपने वक्त के इमाम की ताबेदारी करो। जो आदमी ताबेदारी नहीं करता उसकी इबादत 0/0 है। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को वक्त के जमाने इमाम की मार्फत हासिल हो जाए और हम लोग उसकी ताबेदारी में आ जाए। उनकी सीरत लेना ये भी बंदगी में शामिल है। उनकी बातें करना, उनकी नकलो हरकत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, ये सब चीजें इबादत में आती है। और सबसे बड़ी चीज ताबेदारी है। जो इंसान ताबेदारी करना नहीं जानता वो वक्त के नाम को देख नहीं सकता। ताबेदारी बहुत जरूरी है। माँ बाप की और अपने बुजुर्गों की, अपने उस्तादों की इस तरह ताबेदारी करते करते उसको वक्त के इमाम भी नजर आ जाएंगे और उसके बाद उनकी ताबेदारी में लग जाना, उनकी खिदमत में लग जाना असली इबादत ये है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की बंदगी करो, ताबेदारी करो और अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। कलमे को समझो और समझकर अपनी जिंदगी गुजारो। इसी के साथ चलता हूँ और आप शहजादियों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फूलों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। खुदा आपको भी जज़ाए खैर दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। इतनी अच्छी दुआओं से आपने नवाजा है माशाल्लाह। ये हमारे हिदायत के रेगुलर कॉलर हैं। जी सुनती हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहनों को बहुत सलाम पेश करता हूँ। मैं एक बात पहले आपसे पूछता हूँ और फिर आगे आपसे। जी भाई, आप अपना नाम बताएंगे पहले? चैनल है ये आम सब लोगों के लिए हिदायत है, जो भी हिदायत पाने वाले या किसी खास लोगों के लिए जो आपके मेंबर हो या आपके साथ रजिस्टर हो। तो दूसरी बात यह है कि जो गिबत होती है आजकल तो निज़ाम ही गिबत पे चल रहा है। अगर वो दूसरे में वो बात नहीं है तो वो बोतान बन जाता है और बोतान की सजा जो है वो 80 कोड़े है। तीसरी बात वो मेरी बहन ने की थी कि हज़रत मुख्तार सखी रहमतुल्लाह अलैह की बहन ने कहा था मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लूंगी। तो वो औरत थी और उन्होंने उस जंग में हिस्सा भी लिया। तो आप औरतें अभी कुछ कोशिश करें तो इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। हमारे उलमा और पाकिस्तान में वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। खुदा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई कि ये चैनल हिदायत चैनल मज़हब हक़्क़ा का चैनल है। यहाँ पे हम हर किसी को जो है वो वेलकम करते हैं। आप जो भी अपना जाहिर बात है मज़हब से रिलेटेड जो भी इस्लाम से रिलेटेड बात है वो आप हमारे उलमाए कराम से यहाँ इस चैनल के ज़रिए पूछ सकते हैं। और जो भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए वो भी आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप सवाल। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम एक है मौलाना साबदी साहब का। तो अगर कोई आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई आपको कन्फ्यूजन है तो हमारे जो है जाकिर मौलाना जो मौजूद होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। वो हर तरह की जो है आपकी गलतफहमी या कोई भी कंफ्यूजन वो आपका दूर करते हैं। और माशाल्लाह से आजकल इतना इजी हो गया है इन टच रहना कि आप अपने महाराजे से भी फोन कॉल करके ईमेल करके आप जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर फोन ना भी करे तो उनकी जो है वो वेबसाइट है, आपको तकरीबन 24 घंटे में जो है वो जवाब मिल जाता है। कोई भी किसी किस्म का भी सवाल हो वो आपकी जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो हम जो है इस चैनल से हर किसी को वेलकम करते हैं, हर किसी की इज्जत करते हैं कि अगर कोई भी आपको सवाल पूछना है, करना है, कोई भी अपना कोई अच्छा
اقوال جو ہے اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ایک واحد چینل ہے جو سب کو ویلکم کرتے ہیں. بے شک بالکل کہ آئیے اور ہم سے سوال کیجئے, جو بھی غلط فہمیاں ہیں دور کیجئے. ہمارے علماء ماشاءاللہ اس میں بہت بڑا ان کا کردار ہے. بالکل یہ مذہب وہ مذہب ہے, ہم اس کے فالوورز ہیں جو کہ سلونی بالکل جی, تو ہے کہ آپ آئیں پوچھیں, آپ جو بھی ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں ہم کریں گے ماشاءاللہ. ہم لوگ ذاکر اور علماء سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن یہ کہ ہمارے پاس ایسے ہیں جو آپ کے جو سوالات کے جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں. ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں مسز جعفری مانچسٹر سے بول رہی ہوں جی. بہت خوش آپ لوگوں آمدید. کا پروگرام پابندی سے دیکھتی ہوں, بہت اچھا بہت پیارا پروگرام ہے, بہت شکریہ. دل خوش ہو جاتا ہے, سب لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں, چہروں پہ نور ہے مولا کے کرم سے, اور یہ ٹاپک بہت اچھا ہے, اور مولا کا تو بہت انتظار ہے, اور یہ وقت ایسا ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ مولا کہیں سے بھی آ جائیں. ویسے بھی مولا غیبت میں بھی ہماری مدد فرماتے ہیں, بالکل بے شک وہ ظاہر ہوں چاہے نہ ہوں, لیکن ان کی مدد شامل ہے, اور جبھی ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. تو مولا جب آ جائیں گے تو پھر کیا منظر ہوگا, وہ ہر وقت سوچتے ہی رہتے ہیں مولا کا ظہور ہو, بس اس کی تمنا ہے, اور دعا بھی کرتے ہیں. اور بہت پیارا پروگرام ہے, بہت خوش ہوئے, دل بہت خوش ہوتا ہے. خدا تم سب لوگوں کو سلامت رکھے. الہی آمین. اچھا, خدا حافظ. پروردگار عالم آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے, آپ کی تمام دلی حاجات مولا کی بارگاہ پہ دعا گو ہوں کہ اسی وقت اسی لمحے سب پوری ہو جائے. الہی آمین, الہی آمین. جی سسٹر, آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ وہ ہم علامات کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, مولا علی کا فرمان بیان کر رہے تھے کہ وقت کے حوالے سے بات کی ہے کہ وقت کی جو ہے وہ کتنا ہم ہمیشہ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ وقت میں جو ہے وقت نہیں ملتا چیزوں کے لیے. بالکل. اور دوسرے کہ آج کل کے دور میں مومن کہا گیا ہے کہ مومن کمزور کم حیثیت ہوگا, اور ظالم اعلیٰ مراتب پہ فائز ہوگا اور قابل تعظیم ہوگا. تو آپ دیکھ لیں بالکل جی کہ یہی ہے کہ آج کل یہی ہے کہ مومن ہمارے فقہاء و عالم دین جو ہیں وہ ان کو وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اور ذرا سی بات ہوگی, چاند کا مسئلہ ہے تو بھی ہم مہاراجا کو جو ہے وہ بیچارے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. بالکل جی, ہم بالکل ان کی جو ہے وہ یہ زمانہ وہ ہے کہ برائیاں زیادہ ہیں اور اچھائیاں کم ہیں. جی. ایک اور علامت کے لوگ جھوٹ سننے اور بولنے اور حرام کھانے کے عادی ہوں گے. آج کل کا وہ دور ہے کہ سچا جو ہے وہ بیچارہ قسمیں کھا کے اس کو کھانی پڑتی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, اور جھوٹ جو ہے وہ اتنی خوبصورتی سے بولا جاتا ہے, اور عیب کو خوبیوں میں ڈھال دیا گیا ہے. یعنی کہ اس کو ریپ کر دیا گیا اس طرح سے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو مصلحت کا نام دے دیا گیا, اس کو کلیورنس کا نام دے گیا کہ آپ کتنے ماشاءاللہ سے کلیور ہیں, ہوشیار ہیں اگر آپ کو جھوٹ بولنا ہے. بالکل. اور دوسرے آپ اگر بے حیائی ماڈرنزم کا نام دے دیا گیا ہے. مولا نے کہا کہ اس دور میں جو ہے والدین اپنی اولاد کے اعمال خبیثہ کو دیکھ کر خوش ہوں گے بجائے اس کے کہ ان کو باز رکھیں یا منع کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مائیں خوش ہوتی ہے دیکھ کے اپنے بچوں کو, میرے بیٹے نے یہ گاڑی لی ہے, یہ گاڑی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, یہ نہیں پتا ہے کہ کہاں سے آئی ہے, کس طرح سے. بالکل. بس پروگرام میں بس سسٹر 5 منٹ رہ گئے, تو آپ جلدی سے ہمارے کوئی ناظرین کو کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں. اچھا سا میسج میں کیا دینا چاہوں گی, یہی کہوں گی کہ دعا گو رہیں ہمیشہ کہ مولا کے ظہور کے لیے جو ہے وہ تیاری کریں اپنی. اور آخر میں یہ رہ گیا تھا میرا کہ امام وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے چھوٹی سی جو ہے وہ نظم پیش کرنا چاہوں گی. میں ہوں ابو طالب, میری پہچان یہی ہے, کہتا ہوں نبوت جسے گودی میں پلی ہے. نازل ہوا گھر میں میرے پیغمبر آخر, بیٹے کی ولادت میری کعبے میں ہوئی ہے. گھر میں نبوت میرے گھر ہی میں امامت, جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے. کیا ہے میرا ایمان یہ اب پوچھو خدا سے, کیا ہے میرا ایمان یہ اب پوچھو خدا سے. بچپن میں نبوت میرے سینے پہ پلی ہے. قرآن میں موجود میرے نام کا سورہ, پالا ہے نبوت کو سند تب یہ ملی ہے. تلوار کے سائے میں سلایا ہے علی کو, تب جا کے محمد کے کہیں جان بچی ہے. یہ شعر جو ہے قابل غور ہے. فتویٰ تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا, فتویٰ تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا,
पर्दे से एक औलाद मेरी देख रही सुभान है। अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल। बहुत शुक्रिया बुलाने का, हमें इज्जत जी, अफजाई का बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके भी और हम बहुत महफिल को रौनक शुक्रगुजार हैं कि बख्शने आप का। इतनी दूर से तशरीफ लाई। जी सिस्टर, बस 2 मिनट रह गए, आप जल्दी से बस कोई मैसेज दे आखिर में दीजिए। मैं एक सहीफा सज्जादिया की एक छोटी से मुनाजात से मौला के ख़त्म करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम को, कि इसमें मौला फरमाते हैं कि अपने अल्लाह की बारगाह में कि मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रखना कि जब तक ज़िंदगी तेरी राह में खर्च होती है, इसके बाद तू मुझे उस दुनिया से फ़ौरन उठा लेना कब्ल उसके कि तेरे गज़ब का रुख मेरी तरफ हो। तो हम सब जानते हैं कि हमारे एक लम्हे की जो गफलत है वो भी इमाम के ज़हूर में ताख़ीर का सबब है। तो क्या हमने कभी गौर किया है कि दिन में हम कितना वक्त अपने इमाम के लिए जो है वो उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और कितनी देर गाफिल रहते हैं? क्या हम भूल जाते हैं कि इमाम ने हमारे लिए क्या फरमाया कि मैं तुम्हारे अमूर से गाफिल नहीं हूँ और ना मैं तुम्हारी याद को भुलाता हूँ अपने दिल से। जब हमारे इमाम हमसे गाफिल नहीं है और हमारे लिए दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो हम इनको बदले में क्या देते हैं? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि देना तो दूर की बात है, पहले तो ये तज्ज़िया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वजूद इमाम की याद से खाली है। क्या हमारे रोज़मर्रा के अमाल, हमारी तरजीहात, आगे की प्लानिंग, तर्ज़ ज़िंदगी, इसमें कहीं पर इमाम की ज़ात और उनकी खुशनुदी का कोई लम्हा या मकाम है? और क्या ये मकाम सिर्फ़ हमें अक़ीदे की तरीक़े से हमें ट्रांसफ़र हुआ है या बाकायदा हमारे अमल में कहीं खुलूस और कहीं सच्चाई के साथ ज़ाहिर भी हो रहा है? ये चीज़ हमें तज्ज़िया ज़रूर करना है अपना। और एक तरफ हमारा अमल है और दूसरी तरफ एक हकीकी आशिक का जो है वजूद, जो ये दुआ कर रहा है कि एक लम्हे के लिए भी मेरे अल्लाह मुझे गाफिल ना करना कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं और तू मुझे उससे पहले फ़ौरन दुनिया से उठा लेना। तो ये लम्हा वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से अमाल हैं जो हमें इमाम से दूर लेके जा रहे हैं और हमारे और इमाम के दरमियान में हाइल हो रहे हैं, ताकि हम उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और याद इमाम जो है हमारे दिल की धड़कन में बस जाए, हमारे खून में जो है वो सरायत हो जाए और वो दौड़ने लगे इश्क बनकर। तो सोचें और फैसला करें, और इस चीज़ के लिए आपको तज्ज़िया करना ज़रूरी है कि या तो इमाम से दूर करने वाली चीज़ें अपने दिल में रखें या फिर इमाम के इश्क को। जी, बस इसके साथ ही दुआ करती हूँ कि मार्फत इमाम हम सबको नसीब हो और हम सबका खात्मा जो है इमाम की मार्फत। जी, मैं आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली अपनी मेहमान खुसूसी का कि वो उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया। सीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि इतनी मालूमात हमें फ़राम दी। जी नाज़रीन, बहुत तेज़ी से वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला। मेरा दिल चाह रहा है मैं प्रोग्राम करती रहूँ, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। तो आप अगला प्रोग्राम हमारा ज़रूर देखिएगा। हमारा अगला प्रोग्राम होगा इस्तक़बाल माह रमज़ान के ऊपर। एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे, तो आप ज़रूर फ़ोन कॉल्स भी कीजिएगा और अपने वक्त भी बता दीजिए। जी, वक्त हमारा चेंज हो रहा है, 1 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखिएगा। बस आखिर में यही दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम जितना वक्त इस इबादत में हमने गुजारा है उसे मकबूल और कबूल फरमाए, और जो भी हमने कौल पढ़े हैं और जो भी हमें यहाँ दर्स मिला है हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलाद को और हम सब को जो है हुज्जतुल कायमा अलैहिस्सलाम का साथी और मददगार बनाए, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। इसी के साथ हम दुआए इमाम ज़माना पढ़कर प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियतल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वाला आबाइही फी हाज़िही सात व फी कुल्ले सात वलियन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।